بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک شرابی انسان اور اس کی والدہ اور ایک اللہ کے ولی جس کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ناظرین، اس واقعے کو مکمل سمجھنے اور دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ واقعہ ہم زندہ انسانوں کے لیے بہت بڑا مثال ہے۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی اور بہت بڑا ظالم انسان تھا۔ اس شرابی انسان کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، اور اس شرابی نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی۔ ایک دن وہ سخت بیمار ہو گیا۔ بیماری میں تڑپ تڑپ کر آخر موت کے قریب آ گیا، تو آخری وقت میں اس نے اپنی ماں کو بلایا اور اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگا، اور رو رو کر اپنے والدہ سے کہنے لگا، اے میری پیاری ماں، اب میرا آخری وقت ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک لمحہ اللہ کو یاد نہیں کیا۔ میں بہت بڑا گناہگار بندہ ہوں۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ اے میری پیاری ماں، مجھے لگتا ہے میری موت اب قریب آ چکی ہے، جلد ہی میں جانے والا ہوں۔ اے پیاری ماں، میں مرنے سے پہلے آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو تم اپنے مرشد کے پاس جا کر میرے جنازہ نماز پڑھانے کی سفارش کرنا۔ اگر وہ آئیں گے تو اس کے ساتھ اور بھی لوگ میرے جنازے کو کندھا دیں گے۔ ہو سکتا ہے میری بخشش ہو جائے، ورنہ میری بخشش کیسے ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نیکی کا کام ہی نہیں کیا۔ اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر رو پڑی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، جو اپنے اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں سن کر ان کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد یعنی حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر عرض کرنے لگی، اے میرے مرشد، میرا بیٹا موت و حیات کے کشمکش میں تڑپ رہا ہے اور آخری سانس لے رہا ہے۔ اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی سفارش کی ہے۔ تو اس مریدہ کی یہ بات سن کر مرشد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے عورت، آپ کے بیٹے نے پوری زندگی شراب خوری اور اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کو کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا، میں کیسے جنازہ پڑھاؤں؟ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتی ہوئی واپس اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور دوبارہ اپنے بیٹے کا سر اپنے گود میں رکھ کر کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایک میری بات بھی مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل آپ کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہ کرتا۔ بیٹا حسرت بھری آنکھوں سے ماں کی یہ بے چینی کو دیکھ رہا تھا اور رو کر کہنے لگا، اے میری پیاری ماں، جب میری موت آئے تو میرے پاؤں کو رسیوں سے باندھ کر مجھے سارے شہر میں گھسیٹنا اور زور زور سے یہ آواز لگانا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جو ظلم اور ناانصافی کرتا ہے اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، اس کا یہی اشر ہوگا۔ اور پھر مجھے دفنانا نہیں، مجھے اس شہر کی سب سے گندی جگہ پھینک دینا تاکہ لوگ مجھ سے عبرت حاصل کریں۔ بس یہ کہہ کر اس نوجوان کی روح پرواز ہو گئی۔ وفات کے چند لمحوں بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسن بصری کھڑے تھے۔ اس عورت سے کہنے لگے، میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ ماں بولی، حضرت، میرا بیٹا فوت ہو گیا، یہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت فرمانے لگے، جب آپ واپس چلی آئی تو میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی اور مجھے نیند میں آواز آئی۔ کسی کہنے والے نے مجھے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے، وہاں ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھ کر آ۔ واہ میرے مالک، تو کتنا بڑا کریم رب ہے۔ یہاں ندامت کے دو آنسو کیا بہنے لگے، وہاں مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کتنا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی
لیکن جب اس کی موت کا آخری وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور اپنی زندگی میں کیے گئے گناہوں کی پچھتاوے پر اس نے کچھ آنسو گرائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسو کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ بے شک اللہ بہت بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں کیے گئے گناہوں پر شرمندہ اور سچی دل سے توبہ کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔